الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی ایک اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہر قسم کا خالق، پالنہار، مشکل کشاں، حاجت رواں، نفع و نقصان کا مالک ہے. بیش بہا انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً سید العرب والعجم، سید الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے دینی اور ملنی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحجرات کی ایک آیت کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے کہا: یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے خاندان، قبیلے، کنبے اس لیے بنائے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی: اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. یاد رکھو، یقیناً اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے. ان اللہ علیم خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے، خبر رکھنے والے ہیں. معزز سامعین، اس آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کسی بندے کا مقام ہے تو وہ بندہ ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کی خشیت اس کے دل کے اندر ہوتی ہے. اور انشاءاللہ آج کے خطبہ جمعہ میں اسی موضوع پر کہ اللہ کے یہاں مقام کس کا ہے، کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقام اور مرتبے والا ہے، انشاءاللہ اسی موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. حضرات، دنیا میں ہر آدمی اپنا ایک مقام
ایک مرتبہ، ایک اسٹیٹس بنانا چاہتا ہے. آدمی اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے بڑی اونچی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے. کیوں حاصل کرتا ہے؟ تاکہ اس کا ایک مقام ہو دنیا کے اندر، ایک اسٹیٹس ہو دنیا کے اندر. آدمی دنیا کے اندر اچھے کپڑے اس لیے پہنتا ہے، بڑے قیمتی کپڑے اس لیے بھی پہنتا ہے کہ لوگ اس کو اچھی نگاہ سے دیکھے، لوگ اس کو ایک مقام اور مرتبے والا سمجھے. ایک آدمی گاڑی استعمال کرتا ہے اور بہت خوبصورت، انتہائی عمدہ، نفیس اور قیمتی گاڑی اس لیے استعمال کرتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر اس کی ایک اسٹیٹس ہو، ایک مقام ہو، ایک مرتبہ ہو. آدمی سیاست میں قدم رکھتا ہے تو اس کا ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے، ایک ایم یہ ہوتا ہے کہ سیاست کے ذریعے میں ایک مقام حاصل کروں، مرتبہ حاصل کروں، اسٹیٹس حاصل کروں. لیکن میرے محترم بھائیوں، کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایسا کون سا کام ہے جس کام کو کر کر اللہ کے نزدیک میں ایک مقام بناؤں، مرتبہ بناؤں، ایک اپنی حیثیت بناؤں؟ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے. اور یاد رکھیے، آدمی اپنے ایمان کے ذریعے، ایک آدمی اپنے عمل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک مقام بناتا ہے، ایک حیثیت اور ایک مرتبہ بنا لیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو حقیقی کامیابی قرار دیا ہے. حقیقی کامیابی یہ ہے کہ ایمان کے ذریعے اللہ کو راضی کرے، اپنے عمل کے ذریعے اللہ کو راضی کرے. اور حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو جہنم سے دور کر کے جنت کے اندر داخل کرے. یہ حقیقی اور سب سے بڑی کامیابی ہے. حضرات، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دنیا والوں کی نظر میں کمتر ہوتا ہے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے کبھی کمتر ہوتا ہے. مسند احمد میں ایک واقعہ نقل ہوتا ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں. ایک دفعہ ایک صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے زبردست صحابی ہیں، وہ ایک دفعہ اللہ کے نبی اور صحابہ کی موجودگی میں ایک درخت پر چڑھتے ہیں. درخت پر چڑھتے مسواک توڑنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ ہمیشہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، صحابہ کو مسواک کرنے کی تعلیم دیتے، ابھارا کرتے مومنوں کو، امت کے لوگوں کو. تو صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک توڑنے کے لیے ایک درخت پر چڑھتے ہیں. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں بڑی نازک تھی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور ہوا کے جھونکے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی پنڈلیاں تھوڑا ہلنے لگے. اس منظر کو دیکھ کر بعض صحابہ ہنسنے لگے، بعض صحابہ مسکرانے لگے. اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلیاں اتنی باریک ہے، اتنی نازک ہے کہ ہوا کے ایک زور کے جھونکے سے ان کی پنڈلیاں ہل رہی ہیں، پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں، ہل رہی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی قسم، عبداللہ ابن مسعود کی یہ دو پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ کیا ہے، مضبوط ہے، بڑی ہے ثواب کے اعتبار سے. اللہ اکبر. تو دیکھیے کہ ایک آدمی دنیا والوں کی نظر میں جسمانی طور پر کمزور ہے، لیکن ایمان اور عمل کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے. اس کی دو پنڈلیاں اتنی مضبوط ہے کہ احد پہاڑ کا مقابلہ بلکہ اس سے بھی زیادہ کیا ہے، مقابلہ کرتی ہے. بتائیے چند. ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں صحابہ کے ساتھ. ایک آدمی آتا ہے، اللہ کے نبی اور صحابہ کے سامنے سے گزرتا ہے. اللہ کے نبی اس کی اسٹیٹس، اس کی حیثیت اور اس کے مقام اور مرتبے کے بارے میں صحابہ سے سوال کرتے ہیں، ذرا اس کا مقام کیا ہے، لوگوں میں مجھے بتاؤ. صحابہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، یہ ایسا آدمی ہے اگر کسی عورت کے یہاں نکاح کا پیغام بھیجے
تو عورت اس کے نکاح کے پیغام کو رد نہیں کرے گی بلکہ اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اگر یہ آدمی کسی کے بارے میں سفارش کر دے، شفاعت کرے، تو اس کی سفارش بھی رد نہیں ہوگی۔ پھر وہ آدمی گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے پھر ایک آدمی گزرا۔ اللہ کے نبی نے اس آدمی کے بارے میں صحابہ سے دریافت کیا، ذرا بتاؤ اس آدمی کی لوگوں کے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، اگر یہ آدمی کسی عورت کے پاس نکاح کا پیغام بھیجے تو نکاح کا پیغام کوئی جلدی قبول نہیں کرے گا، رد کر دے گا، اور اگر یہ آدمی کسی کی سفارش بھی کرے تو اس کی سفارش بھی جلدی قبول نہیں ہوگی بلکہ رد ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، یہ جو دوسرا آدمی گزرا ہے جو تمہاری نظر میں یا دنیا والوں کی نظر میں بالکل کم ہے، اور پہلا جو آدمی گزرا ہے اس جیسے، یعنی پہلا جو آدمی ایک مقام والا تھا، ایک مرتبے والا تھا، اس جیسے زمین بھر آدمی اگر یہاں پر آ جائے تو اس دوسرے آدمی کا ذرہ برابر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے اللہ کے یہاں ایک آدمی کا مقام، دنیا میں کوئی مقام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس آدمی کی سفارش قبول کی جاتی ہے، جو آدمی نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، ایک آدمی کی کیا بات کر رہے، دو آدمی کی کیا بات کر رہے ہو، اگر پوری زمین پر ایسے آدمی آ جائے تو اس دوسرے آدمی کا وہ ذرہ برابر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے یہاں ایک کالو کلوٹے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایمان اور عمل کے اعتبار سے ایک کالے کلوٹے شخص کی کیا حیثیت تھی؟ ایک صحابی تھے جن کا نام ظاہر رضی اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، اللہ کے نبی ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ یہ رہنے والے تھے دیہات کے، اللہ کے نبی مدینہ میں رہتے تھے، کبھی کبھی یہ دیہات سے اللہ کے نبی کی محبت کی خاطر آتے تو تحفے تحائف لے کر آتے، اللہ کے نبی کے یہاں کچھ روز ٹھہرتے، اور جب اللہ کے نبی کے پاس سے روانہ ہونے لگتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ تحفے تحائف دے کر کے روانہ کرتے، انہیں کچھ تحفے تحائف دے کر روانہ کرتے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان پر پڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ظاہر بتاؤ میں کون ہوں، اے ظاہر بتاؤ میں کون ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن کر ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے بازار میں کھڑے تھے ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے بازار والوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگوں، اس ظاہر کو کون مجھ سے خریدنے والا ہے؟ اس ظاہر کو مجھ سے کون خریدنے والا ہے؟ تو ظاہر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اے اللہ کے نبی، میری کیا حیثیت ہے لوگوں میں، اگر آپ بیچیں گے تو آپ کو زیادہ قیمت بھی نہیں آئے گی، کیونکہ میں کالا کلوٹا غریب انسان ہوں، کالا کلوٹا ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا، اے اللہ، اے ظاہر، لوگوں کے نزدیک تمہاری کوئی قیمت ہو نہ ہو، اللہ کے نزدیک تمہاری قیمت ضرور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک ہمت افزائی یہ کی کہ تمہاری، اس صحابی رسول کی ہمت افزائی یہ کی کہ لوگوں کے نزدیک تمہاری حیثیت ہو نہ ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہاری بہت زیادہ حیثیت ہے، اللہ کے نزدیک تم بہت زیادہ قیمتی ہو۔ حضرات، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ دھکے دے دے کر نکال دیے جاتے ہیں، دھکے دے کر نکال دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ اے لوگوں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں دروازوں سے دھکے مار مار کر نکال دیا جاتا ہے۔ عموماً کب ہوتا ہے؟ ایک آدمی جب آپ کے گھر پر مانگنے کے لیے آتا ہے، غریب ہے، یتیم ہے، کلاش ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ کے یہاں ایک اسٹیٹس ہے، مقام ہے، لیکن اس غریب یتیم کی کوئی مقام اور مرتبہ نہیں ہے، اسے دھکے دے کر نکال دیا جائے گھر سے۔ اللہ کے نبی نے کہا، لو اقسم علی اللہ، جس کو دھکے دے کر دروازے سے نکال دیا گیا ہے، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے، لابرہ، اللہ اس کی قسم کی لاج کو رکھتے ہوئے اس کی قسم کو پورا کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایمان اور عمل والے کا بڑا رتبہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی بندے کا مرتبہ ہوتا ہے، کسی بندے کا مقام ہوتا ہے، کسی بندے کی اسٹیٹس اللہ کے نزدیک ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ
باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام لیتے ہیں، باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام لیتے ہیں۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابی بن کعب، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں، میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی کو یہ پسند تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سے قرآن سنا کرتے، صحابہ قرآن پڑھتے، اللہ کے نبی ٹھہر کر قرآن کی تلاوت سنا کرتے۔ کبھی صحابہ کو حکم دیتے کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، اللہ کے نبی کو صحابہ قرآن پڑھ کر سنایا کرتے۔ لیکن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا، اے ابی بن کعب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، آرڈر کیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ ابی بن کعب نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ ابی بن کعب کو قرآن پڑھ کر سناؤ؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، ہاں اے ابی بن کعب، اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ابی بن کعب کو قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اتنا سننا تھا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو رونے لگے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ایک آدمی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مقام ہوتا ہے، مرتبہ ہوتا ہے، تو باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام لے کر کے لوگوں میں چرچا کرتے ہیں، فرشتوں میں چرچا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی اور سب سے پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آ رہی ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے، ایک کٹورا ہے جس کے اندر کھانے یا پینے کی کوئی چیز ہے، ایک پیالہ ہے، ایک کٹورا ہے جس کے اندر کھانے اور پینے کی کوئی چیز ہے۔ اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت سنائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ایک محل کی انہیں خوشخبری سناتا ہے، اللہ جنت میں ایک محل کی انہیں خوشخبری سناتا ہے۔ اور جب خدیجہ آئی تو کہنا، اے محمد، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خدیجہ کو سلام بھیجتا ہے، اللہ خدیجہ کو سلام بھیجتا ہے۔ اور قربان جائیے اس رسول کی زوجہ محترمہ پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے خدیجہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سلام بھیجا ہے، اللہ نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ اور کیا فقاہت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جواب کیسے دیتی ہے؟ کہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود سلامتی والا ہے، اللہ خود سلام ہے، اللہ کا ایک نام سلام ہے۔ اے اللہ کے نبی اور اے جبرائیل، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ اللہ اکبر! یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک عورت جس نے قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج کر نبی کے جبرائیل کے زبانی نبی کے سامنے کہا کہ اس عورت کو جنت کی بشارت دو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سلام بھیجتا ہے۔ اور قربان جائے اس عورت پر، عورت کہتی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سلامتی، اللہ کا نام سلام ہے۔ اے نبی اور اے جبرائیل، تم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ اللہ اکبر! تو میرے محترم بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک بندے کا مقام ہوتا ہے، ایک بندے کا مرتبہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ لوگوں میں اور اللہ کے فرشتوں میں، اپنے فرشتوں میں اس بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نام لیتے ہیں اور اس بندے کو مشہور کرتے ہیں جب اللہ کے یہاں کوئی مقام ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آئیے کچھ ایسے اعمال ہیں جس کو کرنے کے بعد ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنا ایک مقام حاصل کرتا ہے، اپنا ایک مرتبہ حاصل کرتا ہے، اپنے ایک اسٹیٹس حاصل کرتا ہے، ایک اس کا رتبہ اور ایک اس کی منزلت ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ 6-7 اعمال ہیں، وہ اعمال کیا ہے؟ آئیے اپنی بات کو بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، وہ اعمال کیا ہے؟ اللہ کا تقویٰ حاصل کرنا۔ اللہ کا تقویٰ حاصل کرنے سے بندے کو اللہ کا ایک مقام حاصل ہوتا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز ہوا ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو آدمی جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ آدمی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے۔ آج کے زمانے میں متقی کون ہے؟ آج کے زمانے میں وہ آدمی متقی ہے جو روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے،
ساتھ میں جھوٹ بات نہیں کرتا۔ آج کے زمانے میں متقی وہ ہے جو روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، حرام کمائی نہیں کماتا ہے۔ آج کے زمانے میں وہ آدمی متقی ہے جو روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، سچ بولتا ہے اور لوگوں میں عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرتا ہے آج کے زمانے میں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نزدیک مقام حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نزدیک اسٹیٹس حاصل کرنے کے لیے ایک بندے کو متقی بننا چاہیے، ایک بندے کو تقوی والی زندگی گزارنا چاہیے، ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کیا ہے زندگی گزارنا چاہیے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بندہ کیا ہے مقام حاصل کرتا ہے، مرتبہ حاصل کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بندہ سب سے زیادہ کیا ہے معزز بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، شہید کا اللہ کے یہاں ایک مقام ہوتا ہے۔ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے یہاں اس کا ایک مقام ہوتا ہے۔ اللہ کے نام میں اپنی جان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشہید هو اعظم منزلۃ عند اللہ یغفر له عند اول قطرہ، کہ شہید اللہ کے یہاں بڑا مرتبہ ہوتا ہے اور پہلا قطرہ اس کا خون کا گرتا ہے جسم سے، تو پہلا قطرہ گرنے سے پہلے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، شہید کا کتنا بڑا مرتبہ، ہاں شہید کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اور وہیں پر مقروض جہاں پر شہید کا یہ مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، زمین پر ایک قطرہ نہیں گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہیں پر ایک بات یاد رکھیے کہ جو آدمی قرض چھوڑ کر مرتا ہے، قرض ادا نہیں ہوتا ہے، اس کی جان لٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جنازے کو اللہ کے نبی کے سامنے رکھا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کو اس وقت تک نہیں پڑھاتے جب تک اس کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا کہ اس کے ذمے کوئی قرض ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اس کے ذمہ کوئی قرض باقی ہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی اس کے ذمہ کچھ قرض باقی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غالباً ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی میں اس آدمی کا قرض ادا کرتا ہوں، اس مسلمان کا قرض ادا کرتا ہوں، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ نبی نماز جنازہ نہیں پڑھا رہے ہیں، نبی کا نماز جنازہ پڑھانا یہ بہت بڑی بات ہے، نبی کا نماز جنازہ پڑھانا یہ بہت بڑی برکت والی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کی بات کو سن کر نماز جنازہ پڑھائی۔ دوسرے روز وہ صحابی اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ اے بندے، کل تم نے جو وعدہ کیا تھا اس جنازے کے بارے میں کہ میں اس کا قرض ادا کروں گا، کیا تم نے قرض ادا کیا ہے نہیں کیا ہے؟ تو اس صحابی نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے ان کا قرض فوراً ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تو ٹھیک بات ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جہاں پر شہید کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر قطرہ گرتا نہیں پہلا اس کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہیں پر یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے دوسری حدیث کے ذریعے، اگر آدمی قرض چھوڑ کر مر جاتا ہے، جب تک اس کے گھر والے اس کا قرضہ ادا نہیں کرتے ہیں اس کی جان لٹکی ہوئی رہتی ہے، اس کا معاملہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معلق رکھ دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ اس بندے کو حاصل ہوتا ہے جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے جان کو کٹاتا ہے، اپنے خون کو کیا بہاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے یہاں مقام و مرتبہ، علماء کا اللہ کے یہاں ایک بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا 28 پارے کے اندر یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو تم میں ایمان والے ہیں اور اہل علم ہے، یعنی ایمان لا کر علم رکھنے والے اور ایمان والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، درجات کیسے بلند ہوتے ہیں؟ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے فرشتے، پورے آسمان والے، پورے زمین والے، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر اور مچھلیاں سمندروں کے اندر خیر کی تعلیم دینے والوں کے لیے بھلائی کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کا آپ مطالعہ کیجئے، سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر پیغمبر ہیں،
اتنے بڑے پیغمبر ہیں. ایک دفعہ کسی نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ اس روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں سب سے بڑا عالم ہوں، میں سب سے زیادہ میں جاننے والا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہمارا ایک بندہ ہے. موسیٰ علیہ السلام دیکھیے عالموں کی کتنی قدر کرتے تھے، علم رکھنے والے کی کتنی قدر رکھتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا اے اللہ ذرا اس بندے سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں جو بندہ مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ کشتی میں تم سمندر میں کشتی لے کر نکلو اور جہاں دو سمندر جا کر مل جائے اور تمہاری مچھلی تمہارے کشتی سے کود کر جہاں اتر جائے، جہاں پانی میں گر جائے، وہیں پر کیا ہمارا ایک بندہ ہے. اور آپ کو معلوم موسیٰ علیہ السلام نکلتے ہیں، جب اس بندے کے پاس پہنچتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے زانو تلفظ ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں جن کا نام خضر علیہ السلام ہے. موسیٰ باقاعدہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں تمہاری پیروی کروں اس علم کے بارے میں جس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے، تمہیں دیا ہے. اور خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جو مجھے علم دیا گیا ہے اس پر تم صبر نہیں کر سکتے. مطالعہ کیجیے سورہ کہف جو جمعہ کے دن پڑھی جاتی ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجیے. یہ دو رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور خضر کا بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے. تو دیکھیے اتنے بڑے پیغمبر ہیں، ایک عالم کا مرتبہ جاننے کے لیے، ایک عالم کا مقام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ نبی ایک نبی ہے دوسرے نبی سے ملاقات کرنے کے لیے سمندر کا سفر طے کرتے. سمندر کا سفر کوئی آسان سفر نہیں ہوتا ہے، زمین کی طرح کتنا مشکل سفر ہوتا ہے. اور اس کے بعد خضر علیہ السلام منع کرتے ہیں انہیں کہ تم مجھے جو علم دیا گیا ہے اس علم پر تم صبر نہیں کر سکتے ہو. موسیٰ علیہ السلام ضد کرتے ہیں کہ جو تمہیں اللہ نے علم دیا ہے میں کیا ہے اس کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، وہ علم بھی کیا میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، تمہارے پیچھے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علماء کا مقام دیا ہے، ایک مرتبہ دیا ہے. تو میرے محترم بھائیوں آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے علماء کے مقام اور علماء کے کیا ہے مرتبے کو پہچانیں. اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں اللہ کے یہاں مقام حاصل کر وہ بندہ بھی اللہ کے یہاں مقام حاصل کرتا ہے جو بندہ نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے، یعنی مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہتر منزلت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک، اسٹیٹس کے اعتبار سے، حیثیت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ آدمی جو نماز ادا کرتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد اپنے مال میں سے اللہ کا حق نکالتا ہے، یعنی غریبوں اور مسکینوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے حق نکالتا ہے. تو بتائیے چلا کہ اللہ کے نزدیک وہ آدمی بھی بڑا مقام اور مرتبہ ملتا ہے، حاصل کرتا ہے جو نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کر اپنی حیثیت کے مطابق کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں خرچہ کرتا ہے. اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں آخری بات اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے وہ بندہ بھی مقام اور مرتبہ حاصل کرتا ہے جو بندہ آزمائشوں پر صبر کرتا ہے. آزمائشیں یہ مومن کے بندے کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے. بیماری یہ مومن بندے کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہے. غریبی اور فقیری مومن بندے کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں. جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، جتنی بھی آزمائشیں آتی ہیں مومن پر، ایک مسلمان پر، وہ آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے لے کر آتا ہے تاکہ بندے کو آزمائے کہ بندہ اس آزمائش میں پورا اترتا صبر کرتا ہے. جب بندہ صبر کرتا ہے اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض غریب صحابہ نماز پڑھنے لگے تو بعض منافقین جن کا شیوا کبھی مسلمانوں کے پاس رہنا، کبھی کفار کے پاس ملنا، کبھی ان کے پاس جہاں اپنا مفاد نظر آتا، جہاں اپنا فائدہ نظر آتا وہاں چلے جاتے. تو منافقین نے جب بعض غریب صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ان بیوقوفوں کو دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. ان بیوقوفوں کو دیکھو، اگر واقعی میں اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال کیوں نہیں عطا کیا، اللہ نے انہیں مال و دولت سے کیوں نہیں نوازا. ایسی باتیں کہتے ایک دفعہ اللہ کے نبی نے سن لیا منافقین کی زبانی کہ غریب صحابہ کے بارے میں منافقین کیا کہنے لگے. اللہ کے نبی نے غریب صحابہ سے کہا ان منافقین کی باتوں کو دل پر نہ لینا،
ان منافقین کی باتوں کو دل پر نہ لینا۔ اے غریب صحابہ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے یہاں تمہارا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، تو اللہ سے رو رو کر دعائیں کرنے لگو گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غربت میں اور اضافہ کرے، ہماری غربت کو اور بڑھا دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ آزمائشوں پر صبر کرنے والے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایک مقام ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ عورتیں خصوصاً صبر نہیں کر پاتی۔ عورتیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، بچے کا انتقال ہو گیا، معمولی اگر بچے کو کوئی بیماری آ گئی، ایک عورت کیا ہے، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیتی ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے؟ یہ وہ عورت جو فرعون کی بیوی، لیکن قربان جائے اس عورت پر کہ فرعون سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا جابر اور موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے در پہ ہے، لیکن اس کے گھر میں اس کی بیوی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آتی ہے۔ اور فرعون ایمان لانے کی وجہ سے اپنی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کرتا ہے، ایمان لانے کے بعد اس کو دیوار کے اندر گاڑ دیتا ہے، 2 کیل دیوار میں ہاتھ پر گاڑ دیتا ہے اور 2 کیل پیر میں گاڑ دیتا ہے، دیوار میں گاڑ کے 2 کیل ہاتھ میں گاڑ، 2 کیل پیر میں گاڑ دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا، وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، سورہ فجر کے اندر فرعون تو میخوں والا تھا، یعنی جب کسی کو سزا دیتا، سخت سزا دیتا فرعون، تو اسے زمین کے اندر گاڑ دیتا، 2 کیل 2 ہاتھ میں گاڑ دیتا اور 2 کیل 2 پیروں میں گاڑ دیتا، 2 کیل 2 ہاتھ میں گاڑ دیتا، 2 کیل 2 پیروں میں گاڑ دیتا۔ آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے یہی سلوک کیا، بیوی ہے اور سلوک کیوں کر رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئی۔ اور فرعون کہتا ہے، اے آسیہ، اے میری بیوی، تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے ہٹ جا، رک جا، میں تجھے سزائیں دینا بند کروں گا۔ بیوی مسکراتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کو نقل کیا ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس گھر میں ایک جنت کو بنا دے۔ کون دعا کرتی ہے؟ ایک بیوی ہے، ایک عورت ہے، ایک نازک عورت ہے، صرف نازک ہے، جسے ایمان لانے کی وجہ سے سخت سزا دی جانے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اپنے پاس ایک محل کو بنا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کی زبان سے، ان کی زبان سے الفاظ نکلنے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں ان کا محل بتا دیا۔ ابھی وفات نہیں ہوئی، ابھی شہید نہیں ہوئی ہے، اللہ کے نام میں اپنی جان کو نہیں گنوایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا ہے، جنت میں ان کا محل بتا دیتے ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگتی ہیں۔ جلاد اور فرعون یہ کہتا ہے، اس دیوانی عورت کو دیکھو، اس پاگل عورت کو دیکھو، ہم اسے سخت سزائیں دے رہے ہیں، اور یہ ہنسی پر ہنسی مسکرا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مسکرانا کیا تھا، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کیا ہے، پرواز کر گئی جسم سے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کا ایک مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کو مل گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، کہنے کا اور بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں، مسلمان کی زندگی میں جو بھی آزمائشیں آتی ہیں، جو بھی تکلیفیں آتی ہیں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، ایک مومن بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے۔ اگر وہ مومن بندہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا؟ اس لیے کہ جتنی مصیبتیں ان پر آئی، اللہ وہ ہر مصیبت میں کیا ہے، کامیاب ہوئے، اللہ کے ہر امتحان میں کیا ہے، کامیاب ہوئے۔ تو میرے حال کہنے کا اور بتانے کا مقصد یہ، میرے محترم بھائیوں، اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کے لیے ایک بندے کو متقی بننا ہے، ایک بندے کو اچھے اعمال کرنا ہے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہے، ایک بندہ مقام حاصل کرتا ہے، مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کئی اور کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہمیں موحد متبع سنت بنائے، ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرمائے، جو پریشان والے پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله تعالى جواد كريم ملك ويكتب بالحسنى.